السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. محترم ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد کتاب التوحید کے تعلق سے ہمارا یہ درس جو آج ہے اور جس اہم موضوع کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، یقیناً ہم تمام لوگوں کے لیے اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ شیخ رحم اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ کسی نیک انسان کے قبر کے پاس اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے تو یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ اگر اس صاحب قبر کی عبادت کرے تو کتنا سنگین جرم ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا اور کتنے بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں: فی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان ام سلمۃ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. محترم سامعین، شیخ رحم اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کنیسے کا ذکر کیا جس کنیسے کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور اسی طریقے سے اس کنیسے کے تعلق سے انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اس کے اندر تصویریں تھیں اور مجسمے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت پا جاتا تھا، کوئی نیک بندہ، تو اس کی قبر پر وہ لوگ عمارتیں بنا دیتے تھے، مسجدیں بنا دیتے تھے، اور اس کے اندر ان کے مجسمے بنا دیتے تھے اور ان کی تصویریں رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مخلوق میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دو فتنوں کو جمع کیا، قبر کا فتنہ اور اسی طریقے سے اس کے اندر مجسمے وغیرہ بنانا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ غور کریں، اس حدیث کے اندر قبر پر مسجد بنانا، اس کی حرمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لی تھیں وہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے قبروں پر مسجدیں بنائیں، قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی بھیجی ہے۔ اور اس کی خطورت کے تعلق سے میرے محترم بھائیوں، کہ
شریعت نے جس کی وجہ سے یہ منع فرمایا کہ مسجدوں پر کی قبروں پر مسجدیں نہ بنائی جائیں، یہ اس لیے کہ اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں واقع ہوئے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا اسی طریقے سے شرک اصغر ہو۔ اس لیے کہ انسان جو نیک لوگ ہیں جب ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں تو ان کے دل ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں اور یہ چیز ان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو اہل قبور ہیں وہ قبروں کے پاس بیٹھ کر کے، چونکہ اس کے قبر کے اندر جو بزرگ یا ولی یا جو بھی ہوتا ہے اس سے ان کا اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان سے دعائیں کرتے ہیں اور دل سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی عبادت کرتے ہیں، ایسے محبت کے ساتھ، ایسے لگاؤ کے ساتھ کہ مسجد میں بیٹھ کر کے اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی وہ عبادت نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ان کا سجدہ بھی کرتے ہیں اور ان سے برکت کی امید بھی رکھتے ہیں، جبکہ اسی بربادی کے خاطر، اسی فساد کے خاطر شریعت نے منع فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبروں پر مسجدیں نہ بنائی جائیں، قبروں پر عمارتیں تعمیر نہ کی جائے، بلکہ اسلام نے یہاں تک منع فرمایا کہ جو اوقات یعنی منہی ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس میں نماز نہ پڑھا جائے، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، چونکہ یہ مشرکین کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ انسان اس کی عبادت کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ قبروں پر مسجدیں نہ بنائی جائیں، قبروں پر مسجدیں بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور آپ غور کریں ایک دوسری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفات کے آثار جب ظاہر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اپنے چہرے پر چادر کو ڈال لیا کرتے تھے، اور جب راحت محسوس کرتے تو پھر چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے گاہ بنا لیا۔ میرے محترم بھائیوں، آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامنگیر رہی کہ کہیں ہماری یہ امت یعنی سابقہ امتوں کے اس فعل سنی پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے وہ نہ کرنے لگے، لہذا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت بھیجی۔ اور اسی وجہ سے ان ساری چیزوں سے ڈراتے ہوئے، ان ساری چیزوں کے خدشے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اونچی نہیں بنایا گیا، یا جس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کی قبریں اونچی بنائی گئیں، یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں ان تمام لوگوں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وفات پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر دفن کیا گیا، اسی ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی قبر کے اوپر مسجدیں بنا لیں، آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ ولولا ذلك ابرز قبر، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی اونچی کیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری قبر کو یعنی سجدہ گاہ بنا لیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی تاکہ امت شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، تاکہ امت اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے یعنی دوسروں یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے لگیں، قبروں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی رحم اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا ولو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجد
अला फला तत्तखिदुल कुबूर मसाजिद फइन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक। मेरे मुहतरम भाइयों, इस हदीस के अंदर जुंदुब बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हुए सुना, और कब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, मौत से 5 दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि मैं तुमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस बात की बरात का इजहार कर रहा हूं कि मैं तुम में से किसी को खलील बनाऊं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना खलील बना चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना खलील बना लिया है, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया। और अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को अगर अपना खलील बनाता तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। खलील ये मोहब्बत का सबसे आला दर्जा है, यानी इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लिहाजा मेरे मुहतरम भाइयों, इस टुकड़े के अंदर वलो कुन्तु मुत्तखिदन मिन उम्मती खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला, कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। इससे ये पता चलता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी सहाबा में सबसे ज्यादा अफजल हैं। या इसी तरीके से इसके अंदर इशारा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले जो खलीफा होंगे वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। इस टुकड़े के अंदर यानी राफिदा पर, इसी तरीके से जहमियों पर ये तरदीद होती है, या इसी तरीके से इसके अंदर और भी बात रिवायात हैं जो जिससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने के लिए पेश किया। बल्कि जब ये कहा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया जाए कि वो नमाज पढ़ाएं, जिससे मालूम ये हुआ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खलीफे अव्वल हैं। इसी तरीके से यही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही खलीफा होंगे। मेरे मुहतरम भाइयों, इससे ये पता चलता। और फिर आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अला व इन्न मन काना क़ब्लकुम कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि खबरदार तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बनाया, अपने अंबिया की कब्रों पर मस्जिदें बनाई। अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, खबरदार तुम कब्रों को सजदागाह मत बनाओ। फ़इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, मैं तुम्हें इससे मना करता हूं। लिहाजा मेरे मुहतरम भाइयों, इससे इस बात का पता चलता है कि कब्रों पर मस्जिदें नहीं बनानी चाहिए। आज अगर हम अपने इस उम्मत के लोगों का जायजा लें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस फितने में मुब्तला हैं, इस शिर्क में मुब्तला हैं कि कब्रों पर मस्जिदें बना ली और कब्र के अंदर जो है उससे मोहब्बत और लगाव पेश किया, उसके पास बैठ करके दुआएं करते हैं, या इसी तरीके से उनकी कब्रों के पास दुआएं करते हैं, या कब्रों को छूते हैं, कब्रों को बोसा देते हैं, कब्रों पर चिरागा करते हैं, कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, कब्रों पर नजर नियाज करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। ये सारी चीजें जिसे इस्लाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया, ये तमाम चीजें लोग कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों से अपनी आखिरी उम्र में अपनी उम्मत को मना फरमाया, तमाम लोगों को। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो भी इस तरीके से ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये उसके पास नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी कि जो इस तरीके से जो अपने अंबिया की कब्र पर मस्जिदें बना रहे हैं उन पर भी लानत, और जो उनके पास नमाजें पढ़ते हैं तो नमाजें पढ़ना भी इसी के अंदर शामिल है। लिहाजा उनके ऊपर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। इसलिए आप देखें सहाबे कराम ने इस तरीके की चीजें नहीं की। सहाबे कराम के कब्रों के पास, या इसी तरीके से सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास मस्जिदें नहीं बनाई, या इसी तरीके से या इबादतें नहीं की। और एक दूसरी हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न मिन शिरारिन नास मन तुदरिकुहुम अस्साअह व हुम अहया वल्लदीन यत्तखिज़ून अल-क़ुबूर मसाजिद। मेरे मुहतरम भाइयों,
قابل غور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، سب سے بدترین جو لوگ ہوں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور اسی طریقے سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اب قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لہذا وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کی سجدہ نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، اور وہاں پر میلہ اور ٹھیلا نہیں لگانا چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے، جو صالح اور نیک لوگ ہیں، ان کے قبروں کے تعلق سے جنہوں نے غلو کیا، اور اس قدر غلو کیا کہ ان کو بت بنا دیا، لوگ ان کی عبادتیں کرنے لگے، ان کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے لگے، ان کے سامنے اپنے حاجات اور پریشانیوں کو رکھنے لگے، یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے انہی کی عبادت کرنے لگے، انہی کو سفارشی سمجھنے لگے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، افضل الانبیاء والرسل ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کو کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے منع کر رہے ہیں کہ تم قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، ایسا نہ ہو کہ تم ہماری قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دعا کہ اللہ رب العالمین سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد استد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، اور اللہ رب العالمین کا غضب ہے ایسے لوگوں پر، ایسے قوم پر اللہ رب العالمین کا قہر ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لہذا انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور عبادت کرنا اسلام کے اندر یعنی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کی، اور ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے اس کے تعلق سے، فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ حَتَّى غَدَتْ أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ فِي عِزَّةٍ وَحِمَايَةٍ وَصِيَانٍ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کی، اور آپ کی قبر کو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، یعنی دیوار پر دیوار قائم کی، تاکہ لوگ اس طریقے کی غلط چیزیں نہ کر سکیں۔ لہذا میرے بھائیو، انہی سارے خوف اور اندیشے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا، اور بھی اسی کے تعلق سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔